علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين ثم آمين. سب کو ویلکم کرتی ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ. آمین. سورۃ السجدہ آیہ نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. پوری پڑھتی ہوں، فالو کریں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے ایک دفعہ. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. پڑھیے ایک دفعہ پھر سے. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا ولكن
والقول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بارک اللہ لی ولکم. 12واں پارہ سورۃ ہود سے شروع کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہونا چاہیے. اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ ہم اس کو جو سیکھیں اس پر عمل کر سکیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ عمل کیا جائے، مگر انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھنے لگے. اور یہی وجہ ہے جو اہل قرآن تھے وہ اس میں جو کچھ پاتے عمل کرتے تھے. اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، چاہے ان کو قرآن کا حصہ کچھ زبانی یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی نیت عمل کی ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو حفظ نہیں، چاہے حفظ نہ بھی کیا ہو، لیکن وہ عمل کی نیت سے قرآن سے فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے وہ اہل القرآن نہیں کہا جا سکتا. اور ہم دعا کر رہے ہیں نا روز، یا رب ہم کو بنا دے اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اہل قرآن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا کہ قرآن کو اس نیت سے سیکھیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرتے کرتے وہ جو سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھتے جائیں گے نا عمل کی، تو پھر اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک کی عاملوں کو اور حافظوں کو، جو حافظ بھی ہے اور عامل بھی ہے، اور جو حافظ ہے اور عامل نہیں ہے تو اس کے لیے وہ نہیں ہے حدیث کے اس کو کہا جائے گا پڑھتا جاؤ چڑھتا جا. ٹھیک ہے، اصل بات ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ عمل ہے. وہ تو خالی پڑھنا تو ایسے ہی جیسے وہی بات میں نے پہلے بتائی تھی، جیسے ہم بادام کے چھلکے کو چاٹتے رہیں بس، اس کے حکم کو نہ سمجھیں، اس کے احکامات کو نہ سمجھیں، عمل نہ کریں. تو جب تک عمل نہیں کرتا تو اہل القرآن نہیں بن سکتا. لیکن جو شخص اس کو زبانی یاد کر لے تاکہ اس کو سمجھے، اور نہ ہی نہ تو اس کے سمجھے، یعنی زبانی تو یاد کرے، نہ اس کو سمجھے، نہ اس کے احکامات پر عمل کرے، تو اہل القرآن سے نہیں ہے. چاہے وہ اس قرآن کے حروف کو ایسا درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی تجوید، مخارج، الفاظ، ادائیگی سب کچھ اس کی ٹھیک ہو، لیکن عمل اس کے پاس نہیں تو اہل القرآن نہیں ہے. یعنی انتہائی درستگی کے ساتھ وہ پڑھتا ہے قرآن کو، لیکن اس نے حق نہیں ادا کیا، احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اہل القرآن نہیں ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں کیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. یعنی شروعات ہوتی ہے عمل سے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شروع سے نہیں کیا، مطلب عمل سے شروع نہیں کیا. انہیں اس کا معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں پتہ چلا، اس کو آیت کا کیا معنی ہوگا، اس کے مقاصد ہوں گے، نہیں پتہ چلا. اگر لفظ نہ بھی سمجھ لیں ہمارے لیے کلیہ ہے، تو ہمیں کم از کم یا ہماری اولادوں کو کم از کم اتنا ضرور سمجھ آنا چاہیے. جیسے آج عربی کے معنی مطلب والے قرآن موجود ہیں گھروں میں، بچوں کو اردو سمجھ نہیں آتی، انگلش تک سے، انہیں تاکید کریں کہ وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد وہ جو ایک خلاصہ سا مائنڈ میں سیٹ ہو جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں جو کہہ رہے وہ سمجھ آ گیا. اور ویسے بھی جب حفظ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ سب سے جو بہترین ٹیکنیک ہے کہ آپ قرآن کے معنی مطلب کو سیکھیں، پہلے پڑھیں، چاہے زبانی نہیں بھی یاد ہوتا لیکن اس کو تھوڑا سا اخذ کر لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، پھر آپ دیکھیں حفظ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خود قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ٹیچنگ کے دوران ان بچوں کے اوپر کبھی نہ کبھی ان آیات کا خلاصہ ضرور بیان کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کوئی بات کہاں سے. بعض اوقات میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ بچے میرے پاس اگر حفظ کرتے ہیں تو ان کو کسی بات میں مغالطہ لگ رہا ہے نا، تو ان کو معنی مطلب میں سمجھا دوں نا، تھوڑا مغالطہ نکل جاتا ان کا. وہ جو کہتے ہیں نا مس انڈرسٹینڈنگ، یا ورڈ ایک ادھر سے اٹھایا ادھر جوڑ دیا، تو وہ پھر ایک ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ادھر کا ورڈ ادھر نہیں آ سکتا، ہے نا.
تو یہ ہے پھر اس کا اس طرح ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اس طرح پھر قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق اور ان کے احکامات کا خیال رکھا جا سکتا ہے جب ہم پڑھنے کے دوران ساتھ ساتھ اپنے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو لے کر چلیں گے. یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا کہ تم یقیناً اس زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. علماء زیادہ ہیں، دین کے سمجھانے والے زیادہ ہیں، قاری کم ہیں. اس زمانے میں حروف کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس احکامات پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت لحاظ و تکلف سے نہیں پڑھا جاتا. یعنی قاری جو کام ہے نا، یعنی حروف ضائع ہو رہے ہیں، بہت تکلف سے ان کو نہیں مینٹین کیا جاتا، لیکن علماء کی مدد سے ان پہ عمل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. معنی مطلب سمجھ آ رہا انہیں. مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں. علماء زیادہ ہیں اور مانگنے والے یعنی لینے والے کم ہیں. اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں اور نماز لمبی پڑھتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے نفس کی بات نہیں سنتے بلکہ عمل کو دیکھتے ہیں. مگر عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور یہ میرا سمجھ میں جب اس حدیث کو نوٹ کر رہی تھی تو یہ بات کو تو یہ ہمارا زمانہ ہے. عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات نہیں سمجھے. ادھر تجوید نہیں سمجھ رہے تھے، مخارج نہیں سمجھ رہے تھے، تو قاری کم تھے نا. وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے لیکن کہ اس کی حدود کو سمجھ نہیں رہے تھے تجوید کے دوران، لیکن احکامات سمجھ آ رہے تھے انہیں، کیونکہ علماء زیادہ تھے نا، سکھانے والے زیادہ تھے. اور یہاں پر کیا ہے کہ علماء کم ہیں، قاری زیادہ ہیں. اور قاری زیادہ ہونے کی وجہ سے تجوید تو بہت لحاظ سے خوبصورت حدود کے اندر پڑھی جا رہی ہے. مانگنے والے زیادہ ہیں اور دینے والے کم ہیں. اس زمانے میں مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے. اس میں لوگ خطبہ لمبا کیا کریں گے، نمازیں چھوٹی، قل ہو اللہ پہ ختم. ہم دیکھتے بازو کا جمعے کی نماز ایک خصوصی نماز ہے. روز میرا گلے کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے، جتنا صاف سوف کر کے آؤں نا تو لگتا ہے گلے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسے ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیا ہو رہا ہے، خطبہ لمبا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی خطبہ وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لے لیتے ہیں، اور نماز میں کتنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، جسٹ شارٹ. اور اس میں بھی جو مصنون صورتیں ہیں نا، جیسے صورت جمعہ کے خطبے میں تھوڑی لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، جیسے سورۃ الاعلیٰ ہو گئی، پھر آگے غاشیہ ہو گئی، اس لیول کی صورتیں پڑھنی چاہیے. تو اسی لیول کی جو پچھلی صورت بھی پڑھنی چاہیے. تو وہ کبھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، لوگوں کا بہت لحاظ رکھتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے. آپ کہتے تھے میں تلاوت شروع کرتا ہوں، اگر کسی ماں کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس تلاوت کو چھوٹی کر دیتا ہوں. وہ دوسروں کی سہولت کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کبھی کہ امام کو اس طرح کرنا پڑے، لیکن عادت میں چھوٹی صورتیں، جیسے جمعہ کا خطبہ پہلے والعصر پڑھ لی اور اس کے بعد چاہے سورۃ اخلاص پڑھ لی. اب نماز تو ہوگی وہ کہ 3 سے 4 منٹ کی. خطبہ کتنا تھا، 40 منٹ. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں یہ عبرت کی باتیں ہیں، سیکھنے والی باتیں ہیں کہ خطبہ لمبا کریں گے، نماز چھوٹی، یعنی چاہے قل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دیں. اور زمانے میں لوگ عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے. عمل دور ہوئے گا، پہلے اپنی نفس کی سنیں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے ہمیں عمل کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے. یہی اللہ کے ہاں اہل القرآن ہونے کی بات ہے کہ انسان عمل سے اپنے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا بھی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کی سچائی پر عمل کرنے کے لیے ہمتن گوش ہے، بالکل تیار ہے. جو ہی عمل ملتا ہے، جو ہی حکم ملتا ہے، فوراً عمل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. اور جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس پہ ٹک جاتا ہے، اس پہ دوام آ جاتی ہے، اس کو ثابت کرنی آ جاتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو قرون اولیٰ کی صفات تھی نا وہ ہمیں بھی عطا کر دے، کیونکہ ان صفات کو اللہ نے پسند کیا ہے.
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ انصاف کرنے والے یا اہل القرآن وہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے نا، فرماتے ہیں کہ اہل القرآن میرا کنبہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا خاندان کہا ہے، جو قرآن والے ہیں وہ میرے خاندان والے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے خاندان والوں میں شامل فرما دیں۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ رمضان میں جو کیفیت ہماری ہے ایمان کو سنبھالنے کے لیے، اس کیفیت کو مینٹین کرنے کے لیے 11 مہینے ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے لیے اپنے اپنے کوزوں میں بیٹھ کے کریں گے تو شاید نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ سورۃ آل عمران پڑھ کے آئے نا، اس میں یہی تاکید کی گئی تھی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ آپس میں رابطے میں رہیں، صبر سے ایک دوسرے کو تھامے رکھیں، پھر جا کے ہے ہم دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کی وجہ سے چل سکتے ہیں۔ اکیلا انسان کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا۔ ہم ہدف تو رکھتے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ کر لیں گے، ہم یہ اور یہ کر سکتے ہیں، مگر وہ 4 دن کے بعد نہیں ہوتا۔ پہلا دن جوش کا ہوتا ہے، دوسرا دن تھوڑا سا اس سے کم، اور تیسرا دن ہوش آتا ہے، اور ہوش کے بعد پھر سستی، اور سستی کے بعد پھر بس غفلت، اور انسان وہ دائرے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب انسان حلقے میں جڑا رہتا ہے تو حلقے سے جڑے رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ موٹیویٹ رہتے ہیں، آپ کو برابر فیول ملتا رہتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک یہ جو سیکھنا سکھانا ہمارا دوام والا بنا دے، جب تک سانس میں سانس ہے ہم ایک دوسرے سے ساتھ جڑ کے اس دین کو سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ سورۃ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا معنی مطلب ہمیں نہیں پتہ نہ بتایا گیا ہے۔ فرمان ہے یہ آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی واضح آیات ہیں، اور کس کی طرف سے؟ جو من لدن حکیم خبیر، ایک دانا بھی ہے اور باخبر ہستی کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہیں کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اسی کی۔ سب سے پہلا حکم توحید کو برقرار رکھو، اور اس کی طرف تم کو خبردار کرنے والے بھی ہوں اور بشارت دینے والے۔ جو قرآن والا بن جاتا ہے نا وہ ان 2 کاموں کے ساتھ مل کے چلتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی توحید کو ٹھیک کرتا ہے، عقیدہ اس کا درست ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نیک باتوں میں جو خوشخبریاں ہیں لوگوں کو سنا کے آسانیوں کے ساتھ دین کی رغبت دلانے والا بن جاتا ہے۔ پیارے نبی کا بھی یہی مشن تھا، اور جہاں انسان خرابی کا مرتکب ہوتا ہے وہاں پہ اس کو خبردار کرنے والا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان، اور دوسرا اس کے بعد پھر دوسروں کو۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، استغفار کرتے رہا کرو۔ بس جب استغفار کرو گے تو ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ کے آتے رہو گے تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی وہ عطا کرے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تم میری باتیں سن کے منہ موڑتے ہو تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ہولناک دن کا عذاب آنے والا ہے۔ اتنا مخلص انسان دنیا میں کہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دن سے وہ ہماری وجہ سے ڈر رہے تھے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنا چاہیے استغفار اور توبہ دونوں کا ڈفرنس کیا ہے۔
توبہ ہوتا ہے ریپینٹ کر دینا، اپنے آپ کو واپس لے جانا، نیکی کے عمل پر برائی سے ہٹ جانا، اور نیکی کے عمل کو قائم کرنے کے لیے پھر استغفار چاہیے تاکہ ہم مینٹیننس کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ، پورے دوام کے ساتھ اس عمل کو، اس نیکی کے ہدف پہ قائم رہ سکیں. ٹھیک ہے؟ توبہ اور استغفار میں یہی فرق ہے کہ توبہ کرنے سے انسان اپنی گناہوں سے پلٹ آئے، اور استغفار کرنے سے اس کی اب ثابت قدمی ملے اس کو نیکی پہ، اور اس استغفار کرنے سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. یہ بھی ایک صدقہ ہے. ویسے جیسے صدقے سے انسان کی بلائیں، پریشانیاں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، استغفار سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں واضح ہدایت کے بعد استغفار اور توبہ کو لازم پکڑنا ہے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ جانے پائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو توبہ اور استغفار کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کا بڑا قدردان ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اور جب ضائع ہونے سے بچتا ہے تو انسان کو نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور استغفار کرنا بذات خود بہت بڑا نیکی کا خود عمل ہے. استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کا اصل مطلب وہی ہوتا ہے جس میں ہمارا عمل درست ہو جائے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. کیا ہوتا ہے سم ٹائم انسان دین والوں کو دیکھ کے تھوڑا سا نا کنی کا طرح جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. پتہ چلتا ہے نا وہ سامنے سے آ رہی ہے کوئی دین والی، تو انسان کہتا نہیں ان سے نہیں، کیونکہ خود حولیہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان سے مل سکیں ہم. تو کیا چاہتا ہے انسان، نہیں ان سے نہیں، تھوڑا سا پرے ہو کے نکل جائے. تو اس دور میں بھی لوگ گویا ایسے ہی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی تھی نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے یا ان کے آنے کو دیکھ کے تو اپنے کپڑے سے چہرے چھپا لیتے تھے تاکہ پہچانے نہ جائیں ہم. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے. اللہ سے چھپ سکتا ہے انسان؟ وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا، سمجھا، پڑھا ہے اس کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا اور میرے بعد میرے سننے والے اور ان کے بعد ان کے سننے والوں کو بنا دے. یا اللہ ہمیں اہل القرآن بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنا کنبہ لکھ لے. یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں قرون اولیٰ کی صفات والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارا عقیدہ توحید بہتر کر دے. یا الہی ہمیں قرآن کے ذریعے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بھی بنا، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں کثرت استغفار کی دولت سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے بچا لے. یا اللہ اپنے فضل سے ہر آنے والی گھڑی اور ہر آنے والا دن ہمارے آج کے دن سے بہتر بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.